انصاف اور نظام کا وہ دور جہاں قانون سب کے لیے تھا۔ کبھی یہ خیال آیا کہ کیسے ایک نئی سرزمین پر اتنے مختلف گروہوں کے بیچ ایک مقابلے قبول نظام کھڑا کیا گیا؟ وزڈم ویوز چینل میں خوش آمدید۔ یہ ہماری سیریز الاندلس مسلم اسپین کا عروج و زوال کی 11ویں قسط ہے۔ آج ہم ابتدائی مسلم اسپین یعنی عبد الرحمن اول کے دور میں طرز حکمرانی اور انصاف کے نظام کا ذرا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ کیسے ایک بکھری ہوئی ریاست کو جوڑا گیا؟ جی، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ 756 عیسوی میں جب عبد الرحمن اول قرطبہ پہنچے تو انہیں ورثے میں کیا ملا تھا؟ دیکھیے، عرب قبائل تھے، کیسی اور یمنی، ان کی آپس کی دشمنیاں چل رہی تھیں۔ پھر بربر تھے جنہوں نے فتح میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ انہیں نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اور پھر وہاں کی مقامی آبادی تھی عیسائی، جنہیں موزارب کہا جاتا تھا، اور یہودی بھی، جو پہلے وزیگوتھ دور میں کافی مشکلات جھیل چکے تھے۔ تو ایسے میں صرف فوجی طاقت سے تو حکومت نہیں چل سکتی تھی۔ بالکل۔ تو اس آپ کہہ لیں منتشر سی صورتحال کو قابو کرنے کا پہلا قدم کیا تھا؟ ظاہر ہے کوئی مرکزی طاقت، کوئی اتھارٹی قائم کرنا ضروری ہوگا۔ جی بالکل، سب سے پہلا قدم تھا ایک مرکزی اتھارٹی کا قیام۔ اور یہاں ایک دلچسپ بات ہے کہ عبد الرحمن نے خود کو خلیفہ نہیں کہلوایا۔ وہ لقب تو اس وقت بغداد میں عباسی حکمرانوں کا تھا، انہوں نے امیر کا لقب اپنایا۔ امیر یعنی کمانڈر یا گورنر جیسا؟ ہاں بالکل، یہ عملی اختیار پر زیادہ زور دیتا تھا۔ وہ ریاست کے سربراہ تھے، فوج کے سپریم کمانڈر بھی، اور جو بڑے مقدمات ہوتے تھے ان میں اعلیٰ ترین جج کا کردار بھی ادا کرتے تھے۔ اچھا، تو اختیارات اپنے پاس رکھے؟ جی۔ پھر انتظامی امور چلانے کے لیے انہوں نے دمشق کی جو اموی روایت تھی اس کو سامنے رکھا، لیکن ظاہر ہے اسے اسپین کے اپنے حالات کے مطابق ڈھالا۔ مختلف دیوان قائم کیے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ محکمے یا وزارتیں۔ جیسے کون کون سے اہم تھے؟ دیوان الجند جو فوج کے معاملات دیکھتا تھا، دیوان الخراج یہ مالیات اور ٹیکس وغیرہ کے لیے تھا، پھر دیوان الرسائل تھا، سرکاری خط و خطابت یعنی اسٹیٹ سیکریٹریٹ سمجھ لیں، اور دیوان البرید یہ ڈاک کا نظام بھی تھا اور انٹیلیجنس کا بھی۔ یعنی ایک پورا سسٹم بنایا گیا تاکہ حکومت مؤثر طریقے سے کام کر سکے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا انتظامی ڈھانچہ، لیکن جو اصل چیلنج تھا، اتنے متنوع معاشرے میں انصاف کیسے فراہم کیا جاتا تھا؟ ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، عدالتی نظام کی بنیاد تو اسلامی شریعہ پر ہی رکھی گئی تھی۔ شہروں اور صوبوں میں قاضی مقرر کیے گئے جو اسلامی قانون کے عالم ہوتے تھے۔ وہ دیوانی مقدمات، فوجداری، معاہدے، وراثت، شادی بیاہ، یہ سب معاملات دیکھتے تھے۔ لیکن غیر مسلموں کا کیا؟ ان کے لیے کیا انتظام تھا؟ یہاں آتی ہے وہ پالیسی جو اندلس کو بہت منفرد بناتی ہے، یعنی ذمی پالیسی۔ اسلامی قانون کے تحت عیسائیوں اور یہودیوں کو اہل کتاب یعنی صاحب کتاب قوم مانا گیا۔ الاندلس میں انہیں مکمل مذہبی آزادی تھی۔ وہ ایک خاص ٹیکس جزیہ ادا کرتے تھے، اور اس کے بدلے میں ریاست ان کی جان، مال، عزت اور ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی ضامن ہوتی تھی۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ انہیں اپنے ذاتی معاملات جیسے شادی، طلاق، وراثت وغیرہ اپنے مذہبی قوانین کے مطابق چلانے کی اجازت تھی۔ یہ واقعی قابل غور بات ہے، یعنی صرف برداشت نہیں کیا جا رہا تھا بلکہ ریاست باقاعدہ ایک معاہدے کے تحت ان کے حقوق اور ان کی قانونی خود مختاری کو تسلیم کر رہی تھی۔ یہ تو اس زمانے کے یورپ کے لیے ایک بالکل نئی، شاید انقلابی بات ہوگی۔ یقیناً۔ اور ایک اور دلچسپ پہلو یہ تھا کہ شروع میں شفافیت کے لیے قانونی دستاویزات اور عدالت کے فیصلوں کے ترجمے ہوتے تھے۔ ترجمے کون زبانوں میں؟ عربی کے ساتھ ساتھ لاطینی اور جو مقامی بولیاں تھیں ان میں بھی ترجمے کیے جاتے تھے تاکہ مقامی آبادی بھی نظام کو سمجھ سکے۔ بعد میں آہستہ آہستہ عربی غالب آ گئی۔ اچھا، تو قانون بن گیا، فیصلے بھی ہو رہے ہیں، ان کے ترجمے بھی ہو رہے ہیں، لیکن ان پر عمل کون کرواتا تھا؟ مطلب امن و امان کیسے قائم رکھا جاتا تھا سڑکوں پر، شہروں میں؟ اس کے لیے ایک باقاعدہ منظم پولیس فورس تھی جسے شرطہ کہا جاتا تھا۔ شرطہ؟ جی، شرطہ۔ یہ پیشاور اہلکار ہوتے تھے جو جرائم کی تفتیش کرتے، قاضی کے فیصلوں کو نافذ کرواتے، گشت کرتے اور عوامی مقامات پر نظم و ضبط قائم رکھتے تھے۔
और कुर्तुबा जैसे बड़े शहर में तो शुर्ता का महकमा बराह रास्त अमीर के मातहत था, जिससे अंदाजा होता है कि अमने आमा को कितनी ज्यादा अहमियत दी जाती थी। सही, यानी लॉ एनफोर्समेंट का भी पूरा इंतजाम था। बिल्कुल। और शहरों में, खास तौर पर बाजारों में, एक और अहम इदारा था हुस्बा का निजाम। हुस्बा, ये क्या था? हस्बा के तहत एक अफसर मुकर्रर होता था, मोहतसब, आप उसे मार्केट इंस्पेक्टर कह सकते हैं, जिसका काम था बाजारों में निगरानी करना। नाप तोल सही है, चीज़ों का मेयार ठीक है, कीमतें मुनासिब हैं, सफाई सुथराई का ख्याल रखा जा रहा है या नहीं। अरे वाह, यानी मार्केट रेगुलेशन और कंज्यूमर प्रोटेक्शन का तस्वर इतनी सदियों पहले। ये तो शहरी इंतजाम की एक बहुत ही तरक्की याफ्ता शक्ल लगती है। बिलाशुबा ये अवामी फलाह बहबूद को यकीनी बनाने का एक तरीका था। इसके अलावा ये भी याद रखना चाहिए कि इस्लामी कानून में सुलह यानी बामी रजामंदी से तनाज़ुआत हल करने की बहुत हौसला अफजाई की जाती थी। सुलह यानी कोर्ट कचहरी के बगैर? जी, बहुत से मामलात अदालत तक पहुंचने से पहले ही मुकामी बुजुर्गों या उल्मा की सालसी से आपस में हल कर लिए जाते। इससे एक तो अदालतों पर बोझ कम होता था, दूसरा समाजी हमांगी भी बढ़ती थी। तो अगर हम इन तमाम पहलुओं को यानी इंतजामिया, अदलिया, पुलिस, मार्केट कंट्रोल, इन सब को मिलाकर देखें तो इसका निचोड़ क्या निकलता है? विजडम व्यूज के तनाजुर में इस निज़ाम की असल ताकत, असल हिकमत क्या थी? असल में ये निज़ाम सिर्फ रियासत को जोड़ने या चलाने का एक मैकेनिज्म नहीं था। ये आने वाली सदियों की वो जो बेमिसाल तहजीबी और मौशी तरक्की हुई ना अल-अंदलस में, उसकी बुनियाद बना। उसमें इंसाफ, बकाए बाहमी यानी मिलजुल कर रहने और कानून की हुक्मरानी की एक ऐसी फिजा कायम की जिसने दूर दराज से उल्मा को, ताजरों को, हुनरमंदों को, सबको अल-अंदलस की तरफ खींच लिया। और ये चीज़ हमें विजडम व्यूज़ पर यही याद दिलाती है कि हकीकी इस्तेहकाम और ताकत सिर्फ फौजी कुव्वत में नहीं, बल्कि एक मुनसिफाना और जामा निज़ाम में पनाह होती है। ये वाकई एक गहरी बात है और सोचने पर मजबूर करती है कि आज के दौर में एक मुतनव्वे मुआशरे में इंसाफ और मौसर इंतज़ामिया कायम करने के लिए उस तारीख़ी तजुर्बे से क्या उसूल अख़ज़ किए जा सकते हैं, ख़ास तौर पर वो जो तवाज़ुन था मरकज़ी इख्तियारात और मकामी ज़रूरियात के दरमियान, वो कैसे कायम किया जाए। जी बिल्कुल। और अगली किस्त में इंशाअल्लाह हम देखेंगे कि कुर्तुबा सिर्फ एक सियासी दारुल हुकूमत ही नहीं रहा, बल्कि कैसे वो इल्म व हिकमत का, फ़लसफ़े का, तिब का, आर्ट्स का एक ऐसा आलमी मरकज़ बन गया जिसकी रोशनी ने न सिर्फ स्पेन बल्कि पूरे यूरोप को भी मुनव्वर किया। अल-अंदलुस का सुनहरी दौर तो अभी शुरू हो रहा है। तो हमारे साथ रहिएगा। विजडम व्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ये गुफ्तगू आपको दिलचस्प और मालूमाती लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें। अगली किस्त तक के लिए इजाज़त दीजिए।